اگر نہ بھی کہا جائے کہ اپوزیشن کی جماعتیں یا نواز شریف غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، مگر یہ تو ہم نہیں کہتے اور شاید ایسا ہوگا بھی نہیں، لیکن اس بات کا تو انہیں ادراک ہوگا نا کہ ہمارے اس بیانیے سے انٹرنیشنل فورسز فائدہ اٹھا رہی ہیں، اس بات کا ادراک تو ہوگا نا، اور اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، اس بات کا بھی ادراک ہوگا۔ تو کیا آپ کے خیال میں اسٹریٹجی چینج کی جا سکتی ہے اپوزیشن کی جانب سے، پی ڈی ایم کی جو آنے والی تحریک ہے یا باقی کے جو جلسے ہیں اس میں؟ نہیں، میرا خیال ہے جیسا کہ ابھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کشتیاں وغیرہ انہوں نے سب اپنی جلا دی ہیں، اور اب وہ ایسے ہی کنفرنٹیشن کی لائن پہ نکل گئے جس سے واپس آنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب کہاں تک وہ آگے جائیں گے، اس کا کتنا اثر پڑے گا انٹرنیشنلی، کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے، کون کہاں تک ان کو سپورٹ کرے گا، یہ تو ابھی دیکھنا ہے۔ لیکن یہ کہ نظر تو ہمیں آ رہا ہے کہ جو وہ بات کرتے ہیں انٹرنیشنلی، اور ہمارے جو پاکستان کے خاص کر دشمن جو ملک ہے یا جو بھی میڈیا ہے، وہ فوراً ان کی باتوں کو اٹھاتا ہے اور بڑھا چڑھا کے، اور اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کے کہ انہوں نے سول وار کرا دی اور پاکستان میں اور فوج میں اور پولیس میں لڑائیاں کرا دی۔ تو یہ تو سب ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ اس کا فائدہ ان کو ہو رہا ہے، اور نواز شریف صاحب اور اپوزیشن جو ہے وہ ان کو مل کے ان کو فائدہ دے رہے ہیں، وہ جان بوجھ کے یہ سب کر رہے ہیں، مگر ان کا واپس آنا مجھے نہیں لگتا۔ اور کیونکہ ان کے اس جو انہوں نے پچھلے دنوں میں کیا ہے، جو تقریریں کی ہے، جلسے کیے ہیں، جو بیانیے انہوں نے دیا ہے، اس سے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ایک الٹا ری ایکشن ہوا ہے اس کا۔ حکومت کا یعنی ایٹیٹیوڈ سخت ہوا ہے، بہت سخت ہوا ہے۔ عمران خان صاحب منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ آپ آؤ ذرا، میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ یہ تو پولیٹیکل ان کا بیان ہے، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جی چیف جسٹس صاحب نے عدالتوں سے کہا ہے کہ جی آپ یہ کیسز جو ہے ڈیلی بیسس پہ شروع کریں اور ان کو انجام پہ پہنچائیں۔ جو بات انہوں نے عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں کی تھی، اس کو انہوں نے انڈورس کیا۔ فوج نے بلال صاحب کے فون پہ انکوائری کمیٹی بٹھا دی کہ اس معاملے کو دبایا جائے، اس کو ہم آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے۔ تو یہ سارے باقی جتنے ادارے ہیں وہ سب ایک طرف نظر آتے ہیں، اور یہ اپوزیشن ایک طرف نظر آتی ہے، اور اب لڑائی کس بات پہ انہوں نے کرنی ہے۔ اور یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا کہ اس پہ اتنی بڑی لڑائی ہو کہ جی سندھ حکومت جا رہی ہے، یا ان کو بھائی سندھ حکومت، عباسی صاحب نے کہا کہ وفاقی حکومت کو فارغ کرنا چاہیے اس ایشو پہ۔ اور بھائی پہلے تو سندھ حکومت کو فارغ کریں جہاں پہ یہ سارا مسئلہ ہوا ہے، ان کو پہلے ہٹائیں۔ اگر ہٹانا ہے تو پہلے ان کو ہٹائیں، لیکن کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، اس کو وقت ایشو بنایا گیا ہے کیونکہ اور کوئی ایشو ان کے پاس ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک چیز ابھی شاہین صفائی صاحب نے ذکر کیا کہ نواز شریف واپس نہیں آئیں گے، اس میں عامر جا صاحب ایک اور خط لکھا گیا ہے برطانوی حکومت کو، اور یہ براہ راست جو برطانوی سفارت خانہ ہے ان کو دیا گیا، اور برطانوی سفیر ہیں ان کے حوالے کیا گیا، جس میں حوالہ دیا گیا 1974 کے خود برطانیہ کے امیگریشن قوانین کا، اور اس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کو اگر 4 سال سے زیادہ سزا ہو جائے تو آپ کا یہ قانون ہے کہ برطانیہ اس کو ڈیپورٹ کر دے گا۔ آپ کے خیال میں اتنی اچھی دلیل اور اتنے اچھے قانون کا حوالہ دینے کے بعد برطانیہ کیا انہیں واپس کر دے گا، ڈیپورٹ کر دے گا نواز شریف صاحب کو؟ دیکھیے، دلیلیں بین الاقوامی سیاست میں آپ کتنی اچھی کیوں نہ دے رہے ہوں، وہ ریاستیں جو ہیں وہ اپنے مفاد کے حساب سے فیصلہ کرتی ہیں۔ دلیلیں تو ہمارے پاس مسئلہ کشمیر پہ بھی بہت اچھی ہیں اور بڑا ہم لوگ صحیح پوزیشن پر ہیں، لیکن کون سنتا ہے؟ اس وقت جو برطانیہ ہے وہ دنیا بھر سے جو منی لانڈررز ہیں، وہ لوگ جو کالا دھن لے کر آتے ہیں، وہ برطانیہ کی معیشت کا ایک بہت بڑا میرے خیال میں حصہ جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ تو یقیناً میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم لے کر آ جائیں گے، اسی طرح کا دعویٰ ہے جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم لوٹی ہوئی دولت لے کر آئیں گے۔ خواہش بہت اچھی ہے، بڑی نیک نیتی سے کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو ہے وہ بال اٹھانے کا کام جو ہے وہ برطانیہ نے کرنا۔ میں نہیں سمجھتا کہ برطانیہ جو ہے یقین ہے نا عامر جا صاحب کہ عمران خان یا موجودہ حکومت نواز شریف کو واقعی واپس لانا چاہتی ہے، اس بات کا یقین ہے آپ کو؟ دیکھیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی نیت بے شک نیک ہو، بہت اچھی ہو، لیکن جو معروضی حالات ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ لا پائیں گے، کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں، جو ابھی ہم بار بار بات کریں، بین الاقوامی ایک منظم سازش ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ ہے۔ اور ان حالات میں جو اس وقت ریاست اور ریاستی اداروں کا کام ہے وہ یہ کہ اپنی ریٹ آف دا اسٹیٹ کو قائم کریں۔ دنیا میں، اس ملک میں کوئی ترمیم، کوئی آزادی اظہار، کوئی بھی چیز جو ہے ہماری ملک کی سالمیت اور یکجہتی سے زیادہ اہم نہیں ہے۔
ہے. تو اس وقت ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتشار پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں مختلف ناموں سے, مختلف وجوہات کی بنا پر, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بہت سارے سیاستدان حزب اختلاف میں بھی بہت محب وطن ہیں, لیکن لوگ دانستہ یا نادانستہ طور پہ استعمال ہوتے ہیں. تو اس وقت وہ صورتحال ہے. ایک بات ہمیں اور سمجھنی چاہیے اسد صاحب, وہ یہ کہ اس وقت جو ہم پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں, کوئی اتنی مونولتھ, اتنی کہتے ہیں اس میں یکجہتی نہیں ہے, اس میں خود بہت زیادہ فرکشن ہے, بہت زیادہ تضادات ہیں. نون لیگ میں خود بہت زیادہ تضادات ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب سے آرمی چیف نے بلاول بھٹو زرداری سے بات کی, اور وہ بھی ان کی فرمائش پہ بات ہوئی کیونکہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا, گو کہ ان کے مطالبے سے پہلے آرمی چیف جو اس تحقیقات کا حکم دے چکے تھے کور کمانڈر کراچی کو, جو ان کی اس وقت میٹنگ ہو رہی تھی. تو بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے جو اعلیٰ قیادت ہے اس کے دلوں میں بہت زیادہ وسوسے پیدا ہو گئے ہیں. انہوں نے ان حرکت کی وجہ سے جو صفدر صاحب پر ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں دانستہ یا نادانستہ طور پہ وہ چینل کھول دیا ہے آرمی چیف اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے درمیان. اب ظاہر ہے کہ میرے خیال میں اس سے جو ہے وہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی بد اعتمادی کی جو فضا ہے وہ ان پی ڈی ایم کی دونوں بڑی جماعتوں کے درمیان زیادہ بڑی ہوگی. یہ بات جو ہے محسوس کریں گے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی. تو اس وقت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب ہے کہ ہم وہ فیصلہ کریں جی ایسا ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. بات یہ کہ اس کا انانٹینڈڈ کانسیکوینسز یہ بھی ہوئے ہیں کہ آرمی چیف نے جہاں پہ ڈیفیوز کر دیا اس پورے مسئلے کو, انہوں نے یہ جو بات ہو رہی تھی پولیس افسران چھٹی پہ جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا قیامت ہے, تو انہوں نے ایک فون کال سے اور ایک حکم سے اس پوری سچویشن کو ڈیفیوز کر دیا. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کی جو اگر پی ٹی آئی حکومت ذرا سا اس وقت ڈھنگ سے چلے تو وہ اس سچویشن سے فائدہ بہت زیادہ اٹھا سکتی ہے. ملک میں اس وقت اسٹیبلائز کرنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگوں سے بات کریں, کچھ لوگوں کو سزا دیں. آپ کیس پہ کیس کھولے جا رہے ہیں, پرانے کیسز کا کلوجر نہیں ہو رہا. آپ جو ہے ذرا فوکس کارروائی کریں. میرے خیال میں ان کو حکومت کو بھی اپنا گیم جو ہے امپروو کرنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ہو, حکومت نے چاہے تو وہ اسٹریٹجی یہ بنائی ہے کہ یہ بھی وہ فرنٹ فٹ پر آ کر کاؤنٹر کریں. فیاض حسن چوہان صاحب کی تعریف ہوئی ہے کہ جس طرح سے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں ریاست کے بیانیہ کو, باقی وزراء بھی آگے آئے ہیں. حکومت نے تو اپنی تیاری جو ہے وہ ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دیں اسد جی, اسد وہ ایک جملہ کہنے کی اجازت دیں. بات یہ ہوتی ہے کہ سیاست میں بھی آپ عمل جیسا بھی کریں بات نرم اور میٹھی کرنی چاہیے, یہ اصول ہوتا ہے. اب یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ مطلب ہے ہم بھی سلطان راہی کی طرح چیخے چلائیں گے, پوسچرنگ کریں گے, یہ سیاست میں میچور سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. اب عمل ایسا کریں کہ جو واقعی اس ملک کے مفاد میں ہو. اب یہ جو ہے کہ روز وہ آپ کی شبلی فراز آ کے جملے بازی شروع کر دیں, چوہان صاحب جملے بازی شروع کر دیں, کر لیں, یہ بھی اگر ان کا جاب ڈسکرپشن ہے, لیکن یہ چیز اتنی اچھی نہیں ہوتی. اصل چیز ہوتی کہ آپ آن گراؤنڈ فیصلہ کیا کرتے ہیں. اب دلیل یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کرتی جا رہی ہے اس طرح کے جملے, اگر یہاں سے جواب نہیں, شاید ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن کی حکومت کمزور ہو رہی ہے. ایک اور سوال بھی ہے جو میں ابھی پوچھوں گا واپس آ کے بھٹی صاحب سے اور شاہین صاحب بھائی صاحب سے بھی, کہ یہ ایک جلسہ لاہور کا ہوا, گجرانوالہ کا ہوا, وہ جلسہ پیچھے رہ گیا اور نواز شریف کی تقریر جو ہے وہ موضوع بحث بن گئی. کراچی کا جلسہ ہوا, وہ جلسہ پیچھے رہ گیا, جلسے کا مقصد پیچھے رہ گیا, اس کا کانٹینٹ پیچھے رہ گیا, اور جو کیپٹن صفدر صاحب ہیں ان کا معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا. اس سارے معاملے سے اور ایسا ہونے سے اپوزیشن کی تحریک مضبوط ہو رہی ہے یا کمزور ہو رہی ہے؟ ان کا اصل مقصد جو تھا وہ پیچھے رہ رہا ہے یا اس کو ایک اسٹرینتھ مل رہی ہے؟